السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے ویجینسمس۔ یہ بنیادی طور پہ خواتین کی کنڈیشن ہے جس میں ان کے جو وجائنا ہے اس کا جو اوپننگ ہے یا سوراخ ہے اس کے گرد جو مسلز یا پٹھے ہیں وہ اتنی زور سے سکڑ جاتے ہیں کہ اس میں مرد کا دخول جو ہے وہ آلموسٹ ناممکن ہوتا ہے۔ یہ خواتین کے لیے بہت باعث آزار ہوتا ہے اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ کوئی یہ کہیے کہ ملٹیپل وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سے سائیکلوجیکل یا ذہنی تناؤ ایک بہت اہم مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جن خواتین کو یا فار ایگزامپل اگر ان کا سیکس کے بارے میں کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا یا ان کو بچپن میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا یا ان کے اندر بے تحاشا خوف ہے یا ان کے اندر ڈر ہے، کسی بھی وجہ سے اگر وہ اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کر پاتی تو یہ کنڈیشن جنم لیتی ہے۔ اور یہ باعث آزار اس لیے ہوتی ہے کہ جب وہ مباشرت نہیں کر پاتی چاہنے کے باوجود اور اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کر پاتی تو خاوند کی طرف سے اور جو گھر والے ہیں ان کی طرف سے ان پہ بہت زیادہ دباؤ آتا ہے اور کئی دفعہ بات طلاق تک پہنچتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ جس میں ہمیں پیشنٹ کی سائیکلوجیکل کاؤنسلنگ، ان کی پراپر ہسٹری لینی پڑتی ہے اور ان کو ریلیکس کرنے کی طریقے، ریلیکس کرنے کے مواقع، یہ تمام چیزیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں۔ کئی دفعہ ہمیں ان کی وجائنا کا جو سوراخ ہے اس کو ڈائلیٹر ڈال کے کھولنا بھی پڑتا ہے، مطلب ہمارے پاس ایسے ڈائلیٹرز یا انسٹرومنٹس ہیں جس سے وہ سوراخ کو کھولا جا سکتا ہے۔ کئی دفعہ جو ریزسٹنٹ کیسز ہوتے ہیں ہمیں اس میں انجیکشن لگا کے اس پورے مسکولیچر کو ریلیکس کرنا پڑتا ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ سائیکلوجیکل کاؤنسلنگ ہے، کیونکہ اگر خاتون پہ ہر دفعہ خوف کا ایلیمنٹ طاری ہوتا ہے تو وہ اپنے جو وجائنا کے مسلز ہیں اس کو وہ سکڑ جاتے ہیں، وہ کانٹریکٹ کر جاتے ہیں اور اس میں آپ مباشرت نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیں اس میں خاتون کا کوئی شعوری دخل نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ خاتون خود تو چاہتی ہے کہ وہ ریلیکس کرے لیکن لاشعوری طور پہ وہ نہیں کر پاتی یا وہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں خاتون کی پراپر ہسٹری لینی پڑتی ہے اور مرد کی بھی پراپر ہسٹری لینی پڑتی ہے اور دونوں کی کپل تھیراپی کرنے کے بعد ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ کیوں ہے۔ اور جب ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ فزیکل ایگزامینیشن کے بعد کہ ان کو اور کوئی پرابلم نہیں ہے اور صرف یہی ہے کہ ان کی جو وجائنا ہے وہ کانٹریکٹ کر جاتی ہے یا اس میں ریلیکسیشن نہیں آ پاتی، تو پھر ہم اس کو اس کے مطابق دوائیاں دیتے ہیں۔ اس میں میڈیکیشنز بھی ہیں اور جو لوکل تھراپیز ہیں وہ بھی ہیں، پھر ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں جس میں ہم خواتین کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ریلیکس کیسے کرنا ہے۔ بہت سی دفعہ ہمیں پین کلرز بھی دینے پڑتے ہیں تاکہ ان کو درد نہ ہو۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ سیکس کو اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اس میں درد ہوگا یا پین ہوگا یا آپ اس کو انجوائے نہیں کر پائیں گے اور یا آپ کے اندر کوئی خوف ہے تو وہ بھی لاشعوری طور پہ خاتون ریلیکس نہیں کر پاتی، تو اس کے لیے ہمیں پھر کپل تھراپی کرنی پڑتی ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یہ تمام جو اس کے محرکات ہیں ان کو بھی جائزہ لینا پڑتا ہے، ان کا بھی جائزہ لینا پڑتا ہے اور جو میاں بیوی ہیں ان کو اسی کے مطابق ہم مشورہ بھی دیتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔